سورۃ الشعراء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ طاسیم میم، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ شاید آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان بدبختوں کے ایمان نہ لانے پر آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ نے اپنا کام کر دیا ہے، اب اگر یہ نہیں مانتے تو آپ غم نہ کریں۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھکی رہ جائیں، یعنی ایسے معجزے ان کو دکھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اتارتا؟ کیونکہ پھر امتحان کی مدت ختم ہو جائے گی اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی جن کا غم آپ کرتے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ نصیحت قبول ہی نہیں کرتے۔ اور محدث کا مطلب ہے کہ وہ نصیحت جو نئی سے نئی آتی ہے، بار بار آتی ہے، اگر صرف ایک دفعہ آتی تو پھر کیا حال ہوتا؟ ان کو ریمائنڈرز میں ملتے ہیں، پھر بھی یہ بات کو سمجھتے نہیں، قبول نہیں کرتے، بس انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو ان قریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی ہی عمدہ نباتات اگائی ہیں؟ بے شک اس میں ایک نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی آسمان و زمین کے وجود میں توحید کی نشانیاں ہیں لیکن اکثر مانتے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہ بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی وہی ہے جو سب پر غالب ہے، اس کے سوا اور کوئی غالب نہیں، اور وہ زبردست قوت والا ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان کی نافرمانیوں پر انہیں آنکھ جھپکنے کی دیر میں پکڑ سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ رحیم بھی ہے تو توبہ کرنے پر عمر بھر کی نافرمانیوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اس لیے انہیں سنبھلنے کے مواقع دیے جا رہا ہے اور ان کی سرکشی پر انہیں پکڑتا نہیں۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ ان ظالم لوگوں کے پاس جاؤ۔ کائنات کی نشانیاں دکھانے کے بعد اب غور و فکر کرنے کے لیے آیات ایسی نازل کی جا رہی ہیں، تاریخی واقعات سنائے جائیں گے کہ جس سے انسان سبق حاصل کر سکے۔ اور اس سلسلے میں 7 اقوام کا ذکر ہے جنہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا اور صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اور آغاز ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو رسالت کے آغاز میں جن حالات سے واسطہ پڑا تھا وہ ان حالات سے بھی زیادہ سخت تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان کے فرد تھے جو کعبہ کی تولیت کے لیے دنیا بھر میں بہت قابل احترام تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے فرد تھے جو غلام تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرح مبعوث کیا گیا جس کے ہاں آپ نے پرورش پائی، پھر نادانستہ طور پر ان کی آل میں سے ایک آدمی کو مار ڈالا اور پھر قتل کی سزا کے ڈر سے وہاں سے آپ چلے گئے۔ تو گویا آپ فرعون کے ممنون احسان بھی تھے اور پھر اس کے مفرور مجرم بھی تھے۔ تو یہ ان کے لیے ایک بڑے رسک کی بات تھی کہ جب ان کے پاس واپس آ کے انہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ فرعون ایک بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا، جابر تھا، اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور حکمران بھی تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے وہ اپنی قوم ہی کے لوگ تھے ان کے، اور پھر آپ معاشرتی اعتبار سے ان سے درجے میں کم نہیں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے کے انبیاء کو آپ سے زیادہ سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ ندا کب دی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو؟ جب حضرت موسیٰ مدین سے اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے مصر کی طرف، اور انہیں حرارت حاصل کرنے کے لیے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی تو آگ کی تلاش میں کوہ طور پہنچ گئے، جہاں انہیں اللہ تعالیٰ نے پکارا۔ سبحان اللہ، کیا آواز ہوگی اور کیا الفاظ ہوں گے اور کیا کیفیت ہوگی۔ انسان اس ڈارک نائٹ میں اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھے، یعنی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کو صرف انفارمیشن کے لیے نہیں پڑھا کریں، اپنے آپ کو ان سچویشن میں رکھ کے بھی دیکھا، محسوس کیا کریں۔ تو پکار کر کیا کہا؟ قوم فرعون الا یتقون، قوم فرعون کے پاس جاؤ، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اس نے کہا اے میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو بھی طبعی خوف
لاحق ہو سکتا ہے. وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے. جی انبیاء کا بھی سینہ تنگ ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی گزر چکا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ لوگ جو باتیں آپ پہ بناتے ہیں ان کی وجہ سے آپ کا دل گھٹتا ہے، سینہ تنگ ہوتا ہے. یہ بالکل ایک فطری سی بات ہے. اگر لوگوں کی باتوں پر یا کسی بھی چیز پر ہمارا سینہ بھی تنگ ہو یا دل گھٹے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کا لیول لو ہو گیا ہے اس لیے ہو رہا ہے. ہم انسان ہیں، ہمارے اوپر کیفیات آتی ہیں، لیکن فوراً کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کہ انسان واپس ایمان کی طرف لوٹے. اور اس میں سب سے مفید ترین چیز جو میں نے پائی ہے وہ قرآن کا پڑھنا، اور اس میں سے خاص طور پر سورۃ کہف کا پڑھنا. وہ پہلا ہی بچوں کا جو قصہ آ جاتا ہے ایمان والوں کا، وہ آپ کا ایمان کا لیول جو لو، بلڈ پریشر لو ہوا ہے وہ آپ بہت ہائی کر دے گا، تو آپ قوت محسوس کرنے لگیں گے. اور ویسے بھی حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ سورۃ کہف جو ہے اس کے پڑھنے سے کیا نازل ہوتی ہے؟ سکینت. یس، کبھی آپ کو سکینت کی کمی محسوس ہو تو سورۃ کہف کی تلاوت شروع کر دیجئے. اگر تلاوت کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تو سننا شروع کر دیجئے. اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، نہیں بولا نہیں جاتا. کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی. بس ہارون کی طرف بھی وہی بھیج دیں، اور ان کا مجھ پر ایک گناہ بھی ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. جو ایک قبطی ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، جس کا انہوں نے ارادہ نہیں کیا تھا، یہ بائی مسٹیک ہو گیا تھا، بائی چانس ہو گیا تھا. فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کیسی تسلی دی، بالکل نہیں ڈرو، ایسا نہیں ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت دفعہ انسان کے اندر جو خوف پیدا ہو جاتا ہے اور ایسے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں وہ انسان کی اپنی کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو تسلی بھی تو اللہ کی طرف سے آتی. تو ایسی کمزوریوں کا علاج کیا ہے؟ اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ، اور فوراً اپنے خیالات کو جھٹک کر خود اپنے آپ کو کہنا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، انشاءاللہ سب خیر ہوگی. بس تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. لا تحزن ان اللہ معنا لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں اور خوب سننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ دے رہے ہیں، جاؤ تم، کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اللہ سے سچی بات کس کی ہے اور یقینی بات کس کی ہے؟ بس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، پھر کہو کہ بے شک ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. یعنی اپنی مرضی سے نہیں آ گئے، اللہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس. یہ کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. 400 سال سے غلام بنایا ہوا تھا انہوں نے بنی اسرائیل کو، انہیں آزاد کر دو تاکہ یہ اپنے اصل وطن کی طرف چلے جائیں جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے. وہ بولا کیا ہم نے تجھے اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا اور تو اپنی عمر کے کئی سال ہمارے درمیان ٹھہرا رہا. یعنی دعوت پر غور کرنے کی بجائے، اصل میسج کو سمجھنے کی بجائے تانا زنی شروع کر دی کہ کیا تو وہی نہیں جو ہمارے ہاں ہماری گودوں میں پلا جبکہ ہم بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر ڈالتے تھے. کہا جاتا ہے بعض روایات میں کہ 18 سال فرعون کے محل میں رہے، بعض کے نزدیک 30 سال، بعض کے نزدیک 40 سال، واللہ عالم، لیکن ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہی گزرا تھا. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو نے اپنا وہ کام کیا جو بھی تو نے کیا اور تو ناشکروں میں سے ہے. یعنی پھر ہماری ہی کھا کر ہمارے ہی قوم کے ایک آدمی کو قتل کر کے ہماری ناشکری بھی کی. قال فعلتها اذا وانا من الضالين، اس نے کہا میں نے وہ کام تب کیا تھا جب میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا. یعنی ارادتاً نہیں کیا تھا، بس ایک گھونسا ہی تو مارا تھا جس سے اس کی موت ہو گئی. اور یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے اور مجھ کو علم کی روشنی نہیں دی گئی تھی. انا من الضالين، پھر جب میں نے تم سے خوف محسوس کیا تو میں تم سے فرار ہو گیا. پھر میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا. کتنی سچائی ہے پیغمبر کی زبان میں، کس کے سامنے کھڑے ہیں اور ہر چیز کا اعتراف کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، اب تو میں اللہ کا رسول ہوں. اور یہی وہ احسان ہے جسے تم مجھ پر جتلا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. یعنی مجھے تو تم نے پالا لیکن میری ساری قوم تو تمہاری غلام ہی رہی. فرعون کہنے لگا یہ رب العالمین کیا ہے؟ یعنی فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کو عاجز نہ کر سکا، چپ نہیں کرا سکا، تو جھگڑے پہ اتر آیا اور سوال جواب شروع کر دیے. اس نے کہا وہ جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کا، اگر تم یقین کرنے والے ہو. اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ سن رہے ہو؟ دیکھو کیا کہہ رہی ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کوئی جواب نہیں دے سکا تو اپنے درباریوں کو ابھارنے لگا، ان کو ساتھ ملانے لگا.
قال ربکم ورب آبائکم الاولین، کہا وہ تمہارا اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام اپنے کام پہ اتنے فوکسڈ ہیں کہ وہ فرعون کی حرکتوں کا نوٹس ہی نہیں لیتے، اور جو کام انہیں کرنا ہے، جو موقع ان کے ہاتھ آیا اس کو اویل کر کے کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنا کام کیے چلے جا رہے ہیں. ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، بات کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا، وہ اصل بات تو رہ گی بیچ میں اور پڑ گئے ادھر ادھر کی باتوں میں، اور بے شمار وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ بھی کوئی نہیں پورا ہوتا. تو ہمیشہ بات کرتے ہوئے دیکھیے کہ میں یہاں کس مقصد کے لیے بیٹھی ہوں، کس مقصد کے لیے میں کسی سے بات کر رہی ہوں، اور کیا لوگ اس کے گرد آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. یہ نہیں کہ کسی نے کوئی سجیشن دے دی تو اس کو کاؤنٹر کرنے لگے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا اور اس کے 10 دلائل یہ ہیں اور وہ نہیں ہو سکتا، اور اصل بات بھول ہی گئے. تو لیڈرشپ کی یہ کوالٹی ہوتی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کے اندر یہ ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ سب لیڈرز تھے، کہ ان کی کیا کوالٹیز تھی اور انہوں نے دین کا کام کرتے ہوئے کن چیزوں کو مد نظر رکھا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تمہارا بھی رب ہے، تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب بھی ہے. یعنی فرعون نے جب درباریوں کو بھڑکایا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو مخاطب کر لیا. ربکم، اے درباریوں تم سب کا رب، اور تمہارے باپ دادا، جب یہ فرعون صاحب نہیں ہوتے تھے تو تمہارے باپ دادا کو کس نے پیدا کیا؟ ان کا بھی رب اللہ ہی ہے، میں اس کا پیغمبر ہوں. اور جب یہ نہیں ہوں گے دنیا میں، فوت ہو جائیں گے تمہارے یہ لیڈر، تو پھر بھی تمہارا رب زندہ ہے ہمیشہ کے لیے، وہ ہے رب، وہ ہوتا ہے رب. کہا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً مجنون ہے. اب سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی دلیل کے آگے لاجواب ہو کر فرعون موسیٰ علیہ السلام پر پرسنل اٹیک کر رہا ہے، ذاتیات پہ اتر آیا ہے، یہ تو ایسی باتیں کر رہا ہے کہ ضرور پاگل ہے. کہا وہ مشرق و مغرب کا رب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنی تقریر جاری رکھی. کہا وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، کیونکہ اصل تو کام یہی تھا نا کہ لوگوں کو رب سے جوڑنا تھا، رب کی پہچان کرانی تھی، لہٰذا ان کی ساری گفتگو رب کے ارد گرد ہو رہی ہے. کہا وہ مشرق و مغرب کا رب ہے اور اس کا بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بتا رہے ہیں اور فرعون لوگوں کی توجہ ہٹا رہا ہے. کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے ضرور قیدیوں میں شامل کر دوں گا. اور ظالم حکمرانوں کا یہی وتیرہ رہا ہے کہ اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف بات کر دے تو اس کو جیل بھیج دیتے ہیں. قال اولو جئتک بشیء مبین، کہا کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح دلیل لے آؤں، یہ بھی نہیں کہا اچھا نہ مجھے جیل نہ بھیجنا، میں تمہاری مرضی کی کوئی بات کرتا ہوں، نہیں کہا اگر میں کوئی دلیل لے آؤں، کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا تھا نا اور بڑا کروشل ٹائم تھا، لہٰذا اس میں وہی کرنا تھا جو کرنے کا تھا. جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قید کی دھمکی دی تو موسیٰ علیہ السلام نے اب معجزات پیش کیے، کہا کہ میں اب تمہیں دکھاتا ہوں. قال فأت به ان كنت من الصادقین، فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو پھر اسے لے آ، دکھاؤ. تو اس نے اپنا عصا ڈال دیا تو یکا یک وہ ایک صریح اژدہا تھا. پتہ نہیں درباریوں کا حال کیا ہوا ہوگا اس کو دیکھ کے، کہتے ہیں بہت بڑا اژدہا تھا وہ. اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو یکا یک وہ دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا، جیسے ایک لیمپ کوئی نکال کے سامنے کر دے. اس نے اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہا، اب فرعون کو تو جواب نہیں آ رہا تھا کہ اب یہ تو 2 بڑی نشانی، اب کیا ہو، اژدہا ان کے بیچ میں ہے، پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی. کہا بے شک یہ تو ایک ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے. تو تم کیا حکم دیتے ہو، اب بتاؤ کیا کرنا ہے. خدا تو تم خود بنے ہوئے ہو تو لوگوں سے کیا پوچھتے ہو. انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیں اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیں، وہ ہر طرح کے ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں گے. پھر ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر تمام جادوگر جمع کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم سب بھی جمع ہونے والے ہو، شاید کہ ہم ان جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہ غالب آ گئے. پھر جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کیا ہمارے لیے کوئی صلہ ہوگا اگر ہم غالب آ گئے. پیغمبر کسی صلے کی توقع رکھے بغیر اپنا کام کرتے ہیں، لیکن جادوگر مفت میں نہیں کام کرتے. اس نے کہا ہاں بالکل، اور یقیناً تب تم مقرب لوگوں میں سے ہوگے. کچھ لوگ اللہ کا کام کر کے اللہ ہی کا قرب چاہتے ہیں اور کچھ دنیا کا کام کر کے دنیا والوں کا قرب چاہتے ہیں. موسیٰ نے ان سے کہا ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو، کر لو جو کرنا ہے. تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم، بے شک ہم ہی غالب آنے والے ہیں. یعنی جادوگروں نے فرعون کی قسم کھائی کہ ہم ضرور جیتیں گے، کیونکہ مقصد کیا تھا، فرعون کو خوش کرنا اور موسیٰ کو مروب کرنا علیہ السلام. لیکن ہمارے دین نے ہمیں اللہ کے سوا تمام قسم کی قسمیں کھانے سے
منع کر دیا ہے۔ اللہ کی جھوٹی قسم کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور غیر اللہ کی سچی قسم کھانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس کو شرک کہا گیا ہے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ یکا یک اسے نگل رہا تھا جو کچھ وہ گھڑ رہے تھے۔ تو جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے، کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اس نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، یقیناً یہی تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تو عنقریب تم جان لو گے، میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور تمہارے پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا، اور میں ضرور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ پھر دھمکیاں، دلیل کوئی نہیں، دھمکیاں ہی دھمکیاں۔ انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، بے شک ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، پکے مومن ہو گئے۔ ایک نشانی دیکھ کر ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے گا کہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تم راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے۔ پھر فرعون نے شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیا، بے شک یہ لوگ تو چھوٹی سی جماعت ہیں، اور کوئی شک نہیں وہ ہمیں بہت غصہ دلانے والے ہیں، یعنی ہمیشہ سے ہم سے آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں، بدامنی اور شور شرابہ پھیلاتے ہیں، اور اب ہمارے پوچھے بغیر ملک سے نکل گئے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے غصہ دلانے کے اسباب میں زیورات لے جانے کا بھی لکھا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل جاتے ہوئے قبطیوں کے فرعونیوں کے زیور بھی لے گئے تھے، جس کا جا کے وہ بچڑا بنایا، یعنی وہ ان کے اپنے نہیں تھے۔ اور یقیناً ہم سب محتاط رہنے والے ہیں، یعنی اگرچہ یہ چھوٹا سا گروہ ہے لیکن ہمیں بڑا محتاط رہنا ہے، اور ایسے فتنوں کا خوب سدباب کرنا ہے، یہ کسی وقت بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے انہیں باغات اور چشموں سے نکال دیا، اور خزانوں اور عمدہ ٹھکانوں سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کیا لائف سٹائل تھا، باغات اور چشمے، خزانے اور عمدہ ٹھکانے۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا، یعنی قوم فرعون تباہ ہو گئی اور بنی اسرائیل کو عروج ملا۔ پھر سورج طلوع ہوتے ہی انہوں نے ان کا پیچھا کیا، بنی اسرائیل کے تعاقب میں روانہ ہوئے۔ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے یقیناً ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے، اب وہ آگے فرعونی ہمارے پیچھے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، اس نے کہا ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے عصا کو سمندر پر مارو، تو وہ پھٹ گیا، تو ہر حصہ بہت بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا، اور اسی جگہ ہم دوسروں کو قریب لے آئے۔ آہستہ آہستہ فرعونی بھی پیچھے آ گئے، انہوں نے دیکھا سمندر میں تو سڑک بنی ہوئی ہے، اب بھی نہیں سمجھے، اور ہم نے موسیٰ کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کے سب کو نجات دے دی۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، اسی پانی میں ایک قوم نجات پا گئی اور دوسری ساری ڈوب گئی۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہی بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔